الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حمد و ثنا، تمام تعریفات اللہ احکم الحاکمین واسطے. درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا دو جہاں، رحمت کائنات، فخر موجودات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور انہوں نے کردار کا تذکرہ کیتا جائے گا. پہلے دو جمعے دے اندر بھی تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت کا تذکرہ سماعت فرما چکے ہو، اور جس طرح قربانی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت تذکرے الحمدللہ ہر جگہ تے، ہر منبر اور محراب تو تسی سنتے ہو. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن تو بعد سب سارے انہوں نے تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. جڑی آیت مبارکہ میں سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنا تذکرہ کیتا گیا. جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی توحید کی دعوت دیتی، لوگوں کو سمجھایا کہ جنہاں دی تسی عبادت کرتے ہو، جنہاں کو تسی پوجدے ہو، یہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی نفع نقصان دے مالک. اگر کوئی تو نقصان پہنچے تو نفع نہیں دے سکتے. انہاں کے جڑیاں گلاں ابراہیم کر رہے ہیں نا، انہاں گلاں تو بچن واسطے کہ ساڈے نال اس طرح دی گلاں کوئی نہ کرے، اوندا حل ایکو ہی ہے کہ یہ ختم کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام
کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو یہی گل کرتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک ہے صرف عرش والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، انہوں کا قصور ہے۔ اور اس سے وجہ کر کے ہی باپ نے جھڑکاں دیتی ہیں، ڈانٹے ایک گلاں کیتیاں نے تینوں ختم کر دیا گا، رجم کر دیا گا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابو جی جڑا میری ماں کا رب ہے، تہاڈا رب ہے، درختوں کا رب ہے، جدوں تسی کہندے ہو رب ہے تے میرا دل کردا ہے کہ میں رب نوں ویکھاں تے صحیح۔ کی کراں؟ ویکھو رب نوں ویکھاں تے صحیح۔ تہاڈا بھی دل کردا رب نوں ویکھاں جی کہ نہیں کردا؟ کردا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سانوں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر ہوں گے اور جنت کے اندر طرح طرح کے میوے کھان گے، پھل کھان گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیاں کو پوچھیں گے کہ میرے جنتی اور نوابوں کیا تسی میرے تے راضی نہیں ہو گے؟ تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ جنتی کہنے گے یا اللہ سب جنت کے اندر اس طرح کے پھل کھان کو مل رہے ہیں جڑے اسی دنیا کے اندر کبھی ویکھے نہیں۔ سبحان اللہ، اس طرح کے پھل اسی کبھی ویکھے نہیں۔ آج جنت کے اندر سانوں پھل مل رہے ہیں، میوے اسی کھا رہے ہیں، یا اللہ سانوں اور کی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان گے اے میرے جنتیوں تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ نا، میں اللہ تمہیں اپنا دیدار کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان گے میرے جنتیوں میں تمہیں اپنا دیدار کروانا چاہنا۔ اور اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ اس دنیا کے اوپر رہ کر کے دنیا کی اکھ نال کوئی بندہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ اللہ اکبر، اللہ میں کی کر پڑھ قرآن سننا شوق ہی نہیں، میں کوئی جب تک سبحان اللہ نہ آ تو تک میرا دل نہیں کرتا میں قرآن سے اتنی تسی بولتے ہی نہیں، عادت پڑھاؤ کر سبحان اللہ، کیونکہ ہوں میں مکمل جمعہ اتنے پڑھانا نہیں انشاءاللہ۔ پچھلے جمعے میں کوئی نہیں سمجھا صاحب نے اتنا کرو، جمعہ اتنے پڑھاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن میں بھی کی کرا تھوڑی جی ایک ڈیوٹی لگ گئی جماعت کے طرف، پیار ساتھی کا دل ہوتا ہے کر سب ایک جماعت سامنے سے۔ فرمایا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا دے اکھ دے نال کوئی بندہ مینوں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا پیغمبر موسیٰ، اللہ جی میں تیرا رسول موسیٰ، میرا دل کرتا ہے میں تھوڑا دیدار کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ جی تسی میرا دیدار نہیں کر سکتے، تسی مینوں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اصرار کر رہے ہیں، بار بار ضد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ میں اپنے نور کی تجلی پہاڑ تے پان لگے، تو پہاڑ تے نظر جمال ہے، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ تے موجود رہا باقی رہا تو پھر تے تم نے ویکھ سکتا ہے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ تے قائم نہ رہا تے موسیٰ تو پھر مینوں ویکھ سکتا نہیں ویکھ سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور دی تجلی پئی ہے، نور دی تجلی پئی ہے، اور کتنی تجلی؟ فرمایا دکا وخر موسیٰ صاعقا، جس
اللہ اکبر اللہ جے تم ہو دو رب انعام دا جے تم ہو دو رب انعام دا تے سونی شکل بنا دو حسن حضوری جلوہ نورین و حسن حضوری جلوہ نورین متھے تے چمکا دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں عجیب گل ہے عجیب ہی نکتا ہے جڑے تیرے نوکر نے وہ تیرے نالوں سونے نے اللہ اکبر سونے نے سونے نے اللہ اکبر اللہ کہ تیرا چہرہ کالا ہے اگر تو رب ہونو تو حاجت روا ہونو تو خدا ہونو تے اپنا تے چہرہ سونا بنا لینا اللہ اکبر اللہ جس نے گل کی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ نے جلدی نال منہ تے آ کر ابراہیم السلام نے گلاں نہیں کری دیا اور تو پھر نمرود دے دربار دے اندر کھڑے ہو کر کے گل کر رہے ایتھے تے توہین عدالت دا پرچہ ہو جانا چپ کر جا اللہ اکبر اللہ اج اس طرح سب بول کے بھی چپ کرایا جاتا ہے ایتھے گل نہیں کرنی ہاں جی یہ گل نہیں جے کرنی یہ گل کر کے تو دیکھو نہ نہیں کرنی وہ ویکھو دے اندر یہ کام سارا ہی خراب ہو رہا ہے اسی توحید بیان نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ سب سمجھ عطا فرمائے آمین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس نے یہ گل کہی نا تے باپ نے کہ ابراہیم آؤ واپس لیا تے بھائی بھی کہنے لگے ابراہیم تو کس طرح دیا گلاں کر لاگیاں تیری عقل کام نہیں کرتی دماغ کام نہیں کرتا اللہ اکبر اللہ اسے وجہ کر کے باپ نے گھروں کٹے یہ کہتا ہے باپ نے گھروں کر دیتا ہے توحید کی وجہ کر کے کہ توحید کی گلاں کرتا ہے انہیں نواں الہ بنا لیا ہے نواں خدا بنا لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھڑ دیتا ہے کہ میں مختصر کر رہا ہوں کہ جمعہ آگے ایک دو ہی ہونے ہیں اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ قربانی دے مسائل بیان کر رہے ہیں اس وجہ کر کے میں مختصر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ترجمے کے اندر بیان کر رہا ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے پابند سن اللہ دے عادت دے پابند اسے وجہ کر کے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کے تذکرے کیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے خلیل کو آزمایا ہے آزمائشاں دے کے مصیبتاں دے کے آزمائشاں دے اندر انہوں مبتلا کیتا ہے لیکن میرا خلیل پورا ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کی عطا فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اپنا خلیل بنا لے اپنا دوست بنا لے معلوم کی ہوا جڑا اللہ دی من جائے اللہ دی کبھی نہیں ہوتا جڑا رب دی من جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دوست بنا لینا ہے اپنا سجن دے بیلی بنا لینا ہے
علیہ السلام اللہ نے شان کی عطا فرمائے مقام کی دیتا ہے کہ شان تھوڑا ہے اللہ اکبر اللہ کہ جب تک نماز دے اندر حضرت ابراہیم کا تذکرہ نہ ہوئے تے نماز مکمل نہیں ہوتی نماز مکمل نہیں ہوتی اللہ اکبر اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو ہو آزمائش کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مبتلا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے خلیل اپنی بیوی نو بھی لے لے تے اپنے بچے نو بھی لے لے انہاں نو جنگل کے عوام دے اندر چھڑ کر دیا اللہ اکبر اللہ انسان سب کو زیادہ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے تے اپنی اولاد نال کرتا ہے یا مال نال کرتا ہے اللہ اکبر ہے کہ نہیں کہ ہے مال سچ یا پھر اولاد مال اللہ اکبر اللہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے خلیل اپنی بیوی نو بھی تے اپنے بچے نو بھی جنگل کے عوام دے اندر چھڑ کر گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو نال لے لیندے نے بچے نو نال لے لیندے نے جنگل کے عوام دے اندر چھڑ کر کے آن لگے اللہ اکبر اللہ تے ماں جی ہاجرہ پیچھے دوڑدیاں نے پہلے تے اللہ تبارک و تعالی نے 85 سال تک پتر ہی نہیں دیتا پہلے اولاد ہی نہیں دیتی اللہ نے پہلے اولاد نہ دے کے آزمایا کہ میرا خلیل کی کرتا ہے میرا دروازہ تو نہیں چھڑتا اللہ لیکن اللہ کے خلیل نے دروازہ چھڑیا نہیں چھڑیا اللہ کو منگنے لے اور اللہ نے پتر دیتا ہے اللہ نے فرمایا میرے خلیل جنگل میں امام کے اندر چھڑ گیا جنگل کے اندر چھڑ کے آ رہے ہیں تے پیچھوں ماں یہ آجا بلا دیا رہی ہیں جو سن دے گی دیکھ دے اللہ اکبر اللہ ایک کہہ دیا کہ میں ابراہیم چلو میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہوئے گی میرے نام ناراض ہو کے جا رہے ہو لیکن اس چھوٹے سے بچے کا کی قصور ہے اللہ اکبر اللہ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے ہی نہیں جواب ہی نہیں دیتے آخر کار ماجرا کہنے نے ابراہیم اتنا تے دسو کہ اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو یا عرشوا نے اللہ کی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر حاضران کس رامیاں کرنا کانڈا کہیں کس پاپ کا دل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مغمت کر کے بیٹا لے اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھا پر بڑھاپے دی عمر دے اندر اولاد عطا فرمائے تے او باپ اپنے بیٹے نو جنگل دے اندر چھڑ کر کے جائے ایک کس طرح ہو سکتا ہے میں اپنی مرضی نال چھڑ کے نہیں جا رہا بلکہ عرش والے دی مرضی نال چھڑ کے جا رہا اللہ اکبر اللہ رب دا خلیل عرش والے دی مرضی دے نال بیٹا چھڑ کے جا رہے عرش والے دی مرضی نال بیٹا چھڑ کے جا رہے بیٹا چھڑ کے جا رہے تے اسی اللہ واسطے اللہ نو راضی کرنے واسطے اسی اپنی رسماں نہیں چھڑ سکتے کہ انہاں دی قربانی کرنی ہے نا قربانی واسطے اس طرح دے مسئلے کچھ ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ میں اگلے جمعے کے اندر تفصیل بیان کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے حاجرہ میں اپنی مرضی نہ چھڑ کے نہیں جا رہے بلکہ اللہ والے دی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اگر ماں جی دا عقیدہ کتنا مضبوط ماں جی نے کہا کہ ابراہیم اگر عرش والے دی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے ہو تے پھر میری گل بھی سن لو ان لا یزکیون اللہ ابدا پھر سارا رب کبھی سنو سہ نہیں کرے سبحان اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں دور جا کے پیچھے مڑ کے بیٹھے ہوں نہ بیوی نظر آتی ہے نہ بیٹا نظر اللہ دعا کی کرتے ہیں کہتے کی کہتے ربنا لیقیم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ میری بیوی نو بھی میرے بیٹے نو بھی نمازی بنائے سبحان اللہ نمازی بنائے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں پہ کرتے رہے کہ میں افقیدت من الناس تہوی الیہم یا اللہ تو حکم دیتے ہی تو آڈر دیتے ہی میں تیرے حکم دے مطابق اپنی بیوی نو بھی اپنے بچے نو بھی جنگل کو باندھ دے کر چھڑتے جا رہے ہیں یا اللہ تے آبادی کوئی نہیں یا اللہ تے پھل کوئی نہیں یا اللہ تے پانی دا چشمہ نہیں یا اللہ تے نہر کوئی نہیں یا اللہ تے رزق دے اندر بھی برکت پیدا فرما دے پھلوں دے اندر بھی برکتاں پیدا فرما دے یا اللہ لوگاں دے رخ بھی اس طرف موڑ دے سبحان اللہ لوگاں دے رخ بھی اس طرح موڑ دے آج ہر بندے کا دل کرتا ہے میں مکے جاواں میں مدینے جاواں کرتا ہے کہ نہیں کرتا کرتا ہے تے بابا جی سمسان رحمت اللہ علیہ بار بار کہنے بڑی پیاری گل کرتے ہیں کہنے اللہ مدت ہو گئی سکھدے جو بھی سانگ بناؤں جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے پھیریاں پانوں جی کردا تیرا گھر دیکھا تیرا در دیکھا تیرا گھر دیکھا تیرا در دیکھا تیرے در وچ رکھ رکھ سر دیکھا جتنے ایک نماز دی لکھ پڑھدی اتنے رونا لگانوں جی کردا اللہ اکبر اللہ بابا رسم صاحب دعاؤں پہ کرتے ہیں آج دا ہر مسلمان ایک دعا کرنا یا اللہ مکہ لکھا مدینہ لکھا ہر مسلمان کرتا ہے دعا کرتا ہے ہر مسلمان ایک دعا کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کے دعاؤں پہ کرتے ہیں بیوی نو چھڑ کے واپس آ گئے بچے نو چھڑ کر کے واپس آ گئے تھوڑی سا گزرے جڑا پانی دے کے سن پانی بھی ختم کھجور بھی ختم اللہ اکبر اللہ اور ماں پریشان ہو گئی ہے ماں بڑی پریشان ہے اپنی ذات واسطے نہیں بلکہ اپنے بیٹے واسطے پریشان ہے اپنے لگتے جگر واسطے پریشان ہے ماں باپ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اولاد کی تکلیف برداشت کر سکتا نہیں جے کر سکتا اللہ اکبر اللہ ماں نے دیکھے کہ پانی بھی ختم ہو گئے کھجوراں بھی ختم ہو گئی ہیں اور کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں پینے واسطے کوئی چیز موجود نہیں چھاتی اندر بھی دودھ نہیں ماں کچھ کھائے تے دودھ آئے اللہ جب کھان واسطے کچھ نہیں نہ مل رہا تو بچہ اسماعیل رو رہا ہے پانی پین واسطے نہیں مل رہا ماں کہہ دیے بیٹا تے صحیح کوئی بندہ مل جائے اونے کولوں پوچھو کوئی پانی دا بندوبست ہو جائے یا کوئی پانی دا چشمہ مل جائے تالاب نظر آ جائے کوئی پانی نظر آ جائے ماں نے ویکھے سامنے صفا پہاڑی نظر آئی نا ماں پہاڑی تے چڑھ جاندی ہے اللہ تبارک و تعالی دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
اللہ اکبر اللہ سیدہ حاجرہ دوڑنا رہی نے فکر بیٹے دیئے دوڑ دیاں بیٹے نو ویکھنا آ جاندیاں دیکھ کے پھر دوڑ لگ اللہ اکبر اللہ کنے چکر لاندے جبیر صاحب ہی بولن کے میرے خیال میں پاک بات ہوتا ہے اللہ نے انہوں نے توفیق بخشی ہے کہ اللہ نے دوبارہ لائے ہر مسلمان کو دل کرتا ہے اللہ تو انہوں نے لائے آمین اللہ سب سارے نو لائے جائے آمین اللہ مکہ بھی کھائے تے مدینہ بھی کھائے آمین اللہ اکبر اللہ کنے چکر لاندے ہو 7 چکر یہ کیوں لاندے ہو ماں کی حاجرہ میں 7 چکر بھائی صاحب اللہ اکبر اللہ یہ ماں کی محبت ہے یہ ماں کی ممتا ہے آقا کے بیٹے کو ویکھ دیا نے ویکھ کے پھر چلی اللہ اکبر اللہ یہ آواز آئی جس نے آواز آئی دوڑنی آئیاں بیٹے کو اور دیکھا تو صحیح آگے ویکھنیاں کینا جیسے کہتے ہیں نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گیڑی ماری تو چشمہ جاری ہو گیا صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صحیح مسلم اندر بھی ہے کہ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اسماعیل نے گیڑی نہیں ماری بلکہ جبرائیل نے آگے پر مارے اللہ جبرائیل علیہ السلام نے آگے پر مارے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کا چشمہ جاری کیا اللہ اکبر اور ایسا پانی کا چشمہ ہے اور آج وسلم نے فرمایا رحم اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسماعیل دی ماں دوتے رحم کرے اگر وہ زمزم نہ کہنیاں تو ایک نہر کی شکل اختیار کر جاتا ہے اللہ انہوں نے زمزم کے زمزم آنا رک جا ٹھہر جا تو ایک کنواں بن گئے اور ایسا برکت والا پانی ہے وہ بندہ جس ارادے نال پیوے اگر کوئی مریض ہے بیمار ہے تو شفا کے ارادے نال پیوے تو اللہ نے شفا عطا فرمائے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اور وہ پانی پیاس بھی دور کر دے تو بھوک بھی دور کر دیتا ہے ایسا برکت والا پانی یہ اللہ تبارک و تعالی نے زمزم کا پانی جڑا چشمہ بنایا ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ بار بار پینے نصیب فرما دے اللہ اکبر اللہ سارا سارے دے دل کر دے آخر دے دگنا میں ایک حدیث سنانا یہ ہر ممبر اور محراب کو تجھے سن دے ہو پہلے بھی وہ کی ہے کہ قربانی دا اور سارے دے دل کر دے جب اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ نہیں کر دے دعا کرو جنہوں نے کرنی ہے اللہ انہوں نے قبول فرمائے آمین جنہوں نے اللہ نے توفیق نہیں نہ دیتی تو بھی پریشان نہ ہو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ تجھے بات نہ کٹو اور چند نظر آ جائے نہ کٹو اللہ تعالیٰ کی قربانی دا ثواب دے ثواب عطا فرما سبحان اللہ یہ سال بعد دیکھیے سال بعد آپ صلی اللہ نے فرمان ہے کہ جیڑا بندہ نہ یہ ارادہ لے کے نکلتا ہے کرو ہر جمعہ نو ارادہ لے کے نکلتا ہے کہ میں مسجد کے اندر سب تو پہلے جاؤں جیڑا بندہ سب تو پہلے ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا فرماتا ہے کس چیز کا ثواب اونٹ دی قربانی کیوں بس پہلے آؤں کوئی پیسے نہیں کچھ بھی آج ایسی اونٹ خریدنا چاہیے تو کتنے پیسے لگتے ہیں سارا میں مہنگا نا 2.5 لاکھ ہوئے تھا صرف تھوڑا جہاں وقت کر کوشش کرے کرو جمعے کے اندر پہلے آؤ یہ پہلے نمبر پہ اونٹ کی قربانی کا ثواب تے دوسرے نمبر پہ آئے گائے کی قربانی کا ثواب تے جڑا تیسرے نمبر پہ آئے انہوں بکرے کی قربانی کا ثواب تے جڑا چوتھے نمبر پہ آئے انہوں ککڑی دا کہ سانو بکرے دا گوشت تے چنگا لگدا ہے کتے سی مرغی انجی ہے تے جڑا پنجویں نمبر تے انہوں انڈے دی قربانی کا ثواب اس وجہ کر کے تھوڑے جنا ٹائم کٹیا کرو جمعے والے دن باقی سارے کام اپنا میرے نال نپٹا کے نا کوشش کرے کرو کہ پہلی اذان جس ویلے ہوتی مسجد کے اندر تشریف لے آتا کہ شروع کے اندر جی گل ہے وہ سارے ذہن کے اندر بہ جائے سب سمجھ آ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سن توفیق عطا فرمائے